اچھا، پاکستان چونکہ کلمے کے نام پہ بنا تھا تو اس میں تو مشرقی پاکستان بھی شامل تھا ڈارلنگ، وہ کہاں گیا؟ کوئی جواب ہے اس کا؟ اللہ پاک نے دیکھو رب العالمین ہے، رحیم ہے، کریم ہے، لیکن قہار اور جبار بھی ہے، جنتیں نہیں۔ اچھا ایک اور بات، مجھے کوئی یہ بتائے کہ یہ پھر ذمہ داری کس کی؟ اپنا حجبیری ہاؤس، 7 فیلڈز، جاتی عمرہ، اور وہ دبئی شبئی پوری دنیا میں جو ان کی جائیدادیں گھر ہیں، یہ ان کا وزیر خزانہ بن کے وہ اپنا خاندانی معاملات دیکھے۔ اور دوسری بات یہ ہے ڈارلنگ، غرناطہ سے لے کے بغداد تک اور بغداد سے لے کے ڈھاکہ تک وہ کلمہ طیبہ کے نام پہ ہی وہ بھی مرز وجود میں آئے تھے، مسلمانوں نے ان کے لیے قربانیاں دی تھیں، لیکن کچھ ذمہ داریاں کلمہ گوں بے شک اتنا ہی ملا جتنی کہ کسی نے صحیح کی۔ ایک صحابی پھر رہے تھے تو حضور نے پوچھا کہ وہ آج کام پہ نہیں گیا؟ انہوں نے کہا حضور میں گیا۔ اچھا تو مجھے گیا تھا، کام یاد آیا تو میں واپس آ گیا۔ تو آپ نے کہا دیکھو اس میں وزڈم ہے کہ وہ یہ بھائی آپ ادھر ان کی کوئی رکھوالی کے لیے بھی کسی کو رکھا کہ نہیں جی میں اللہ کے آسرے چھوڑ آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا بھیڑیے بھی وہاں اللہ کے آسرے پہ ہیں۔ ڈارلنگ صاحب کو خدا کا خوف کرو، سارا ذمہ اگر اسی کا ہے تو پھر ہماری تاریخ کیا ہے اور تاریخ کیا کہتی ہے اور یہ کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، پتہ نہیں کون ہے جو اس آدمی کو معیشت دان سمجھتے ہیں، یعنی سائنٹیفک۔ دیکھو بات سنو، مومن اپنے عصر کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ تھے جو خصوصی طیارے پہ پتہ نہیں اس کو لے کے آئے تھے؟ یہ تو بالکل آل فال پہ آ گئے۔ اچھا میں یوں کروں گا، میں وہ کروں گا، ڈالر یہاں نہیں جائے۔ وہ کل کو مذاق اڑا رہے تھے چینلز پہ لوگ، اس کی پرانی وہ دکھا رہے تھے، لیکن اللہ معاف کرے یار، وہ کہتے 27ویں رمضان کو یہ اپنے کرتوت دیکھو، یہ تو کب کا ٹوٹ چکا، تم بھولنے میں نہیں آ رہے، یہ تو تمہیں یاد نہیں آ رہا۔ اتنی آسانی سے اتنی بڑی قیامت۔ اور ایک بات یاد رکھنا ڈار صاحب، او قبلہ ڈار صاحب، دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جغرافیہ سب سے بے وفا چیز ہے۔ جغرافیہ حال حلیے نقشے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، سلاطین دہلی سے لے کے مغلوں تک، پھر گوروں تک، پھر کدھر، آج کتنے حصے، کبھی ہندوستان کا۔ کیا بات کر رہے ہو؟ لوگوں کو اس طرح دھوکہ نہ دو، خدا کا واسطہ خدا کے نام پہ دھوکہ دینا بند کر دو۔ سبحان اللہ بھائی۔ اچھا ہاں باقی رہ گیا میرے ساتھ مناظرہ کر لیں عمران کی بات، تو مناظرے برابر کے جوڑ میں ہوتے ہیں۔ Who are you؟ اپنے قائد کو، وہ بھلے برابر کے ہونا ہو نواز شریف صاحب، لیکن ایک پارٹی کے سربراہ ہیں جو کل تک طاقتور ترین پارٹی تھی، وہ دوسری تیسری چوتھی پوزیشن پہ ہے۔ نواز شریف کو مناظرہ کرے؟ آپ کیا تو کون میں خام خواہ چے پدی کا شوربہ کو بات سینسبل۔ انڈر 19 میں تو آپ کوالیفائی نہیں کرتے، نہیں انڈر 19 میں کوالیفائی نہیں کرتے تو قومی ٹیم کے یہ کپتانی سوچ رہے ہیں۔ یار یہ بہت دردناک بات ہے کہ اللہ کا ذمہ یا کمال ہے، اور تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ جاؤ پھر۔ اور باقی لگ لپیٹ بھی یہ جو کیا پی ڈی ایم ہے، سارے کے سارے جاؤ، چھوڑو۔ ویسے وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی قومیں ہی ترقی کرتی ہیں، ایک ایک پائی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کو گرداب سے نکالیں گے، یہ بھی ایک نیا لالی پاپ ثابت ہوگا۔ دیکھو اچھا نہیں، لالی پاپ کو چھوڑے، یہ بھی ان لاجیکل بات ہے۔ اچھا جھوٹ بولو، کوئی اس کو تھوڑا سوچ ساچ ہی لو نا۔ یہ جو ڈار صاحب نے جو حرکت کی اپنی عقل سے باہر ہے۔ فرمایا کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ قلعہ بڑی مضبوطی سے گاڑو، مضبوط رسا لو، پھر اونٹ کو باندھو، پھر اس پہ چھوڑو۔ تم یہاں دھرتی پہ کیا نائب ہو، تمہاری بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ یہ چٹائی مکر گیا دن دہاڑے بھائی۔ اچھا اب یہ جو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے
مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی قومیں، لیکن جس قوم کی اشرافیہ مشکلات پیدا کر رہی ہو، عوام کیا کریں گے؟ اس ملک میں چند سو خاندان ہیں، چند سو میں شاید زیادہ بول گیا ہوں، اس لیے کو خدا کا خوف کریں یار، آپ بھی کو بات کو ڈھنگ کی کریں. ٹھیک ہے حسن صاحب، اگلی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں یا ان صورتحال نے ان کے دماغوں پہ کوئی اثر ڈالا ہے. اب اگلی خبر پہ چلتے ہیں جو کہ الارمنگ ہے. انگریزی اخبار ڈیلی ٹائمز کے کارٹون کے مطابق وابڈہ ذرائع نے خبردار کیا ہے کہ پانی کا لیول خطرناک حد تک گر گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی خبر ہے، کئی سالوں سے یہ گریجولی یہ بڑھتی جا رہی ہے. لیکن اچھا اس میں ہے کیا؟ بنیادی طور پہ مریم یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. گنتے ہیں، پانی ہے لیول نہیں ہے، چولہا ہے گیس نہیں ہے، گیس ہے آٹا نہیں ہے، پاؤں ہیں جوتے نہیں ہیں، مکین ہے مکان نہیں ہے، ہاتھ ہیں ہنر نہیں ہے، اسکول ہے تعلیم نہیں ہے، کتاب ہے کاری نہیں ہے، اسپتال ہے دوائی نہیں ہے، ڈاکٹر ہے علاج نہیں ہے، پولیس ہے سیکیورٹی نہیں ہے، تحفظ نہیں ہے، مقابلہ ہے میرٹ نہیں ہے. یہ ڈار صاحب آئے نا ڈارلنگ، آنکھیں خواب نہیں ہے، بستر نیند نہیں ہے، بادل ہے بارش نہیں ہے، سیاست ہے دیانت نہیں ہے، شریف ہے شرافت نہیں ہے، بادل ہے اچھا، ملک ہے مکمل نہیں ہے، آئین ہے عمل نہیں ہے، طاقت ہے تمیز نہیں ہے اس کو استعمال کرنے کی، سرکار ہے گورننس نہیں ہے، پارلیمنٹ ہے نظام نہیں ہے، کشکول ہے بھیک نہیں ہے، عدالت ہے انصاف نہیں ہے، لاش ہے قاتل نہیں ہے. ابھی ملا ہے نا ان کو وہ کیا جو لڑکا بیچارہ بڑا خوبصورت سا لڑکا مارا گیا تھا سندھ میں، کوئی مجھے نام بھول گیا. اچھا یہاں میتیں ہیں کفن نہیں ہے، ہاں میتیں ہیں کفن نہیں ہے، برادر ہیں بھائی چارہ نہیں ہے، اللہ میں بہت ہیں، اقبال نہیں ہے، قائدین بڑے ہیں، کچلا دو تو مکنے میں نہیں آتے، قائد اعظم کوئی نہیں ہے، انسان ہے انسانیت نہیں ہے. تو پانی ہے لیول نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہم اپنا تیزی سے اپنا ریکارڈ ایک سے ایک بڑھ کے ورلڈ ریکارڈ قائم کر رہے ہیں. پروفیسر عطاء الرحمان جی. نے کہا ہے کہ مسلم دنیا میں جہالت اور توہم پرستی کا اندھیرا ہے. ویسے آپ بھی متفق ہیں اس بات سے؟ میں متفق ہوں، مجھے 32 سال ہو گئے یہ بات پریچ کرتے ہوئے. تو پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان چونکہ بہت بڑے جینون سائنٹسٹ بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، انہوں نے توثیق کی ہے، انہوں نے گواہی دی ہے. یہ پاگل سا آدمی جو 32 سال سے کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. ایک جملے میں عالم اسلام کا جو اصل المیہ ہے نا، جہالت اور توہم پرستی، خدا کی پناہ مجھے ننگا چٹا سچ بولتے ہوئے بھی خوف آ رہا ہے. آ جائیں گے لے کے، یہ کہاں کہاں سے کن کن سے کیا کچھ مانگتے ہیں، خدا کی پناہ. یہ دیکھو یہ وہ ملک ہے یا ہم نے اس کو ایسا بنایا ہے، ہر نان ایشو یہاں ایشو بنا ہوا ہے. بے شک. کیا کیا پچھلے دنوں ایک رائٹر ہے ہماری طیبہ چیمہ، کمال کا جملہ لکھا، انہوں نے کہا کوٹھے بند کیے پورے شہر میں پھیلا دیے، فلاں چیز بند کی اسکولوں تک، اس سے کروڑ گنا زیادہ خطرناک چیز پہنچ گئی. بڑا بھیانک کالم تھا 3-4 دن پہلے، میں نے ہفتہ پہلے پڑھا ہوگا. امریکہ میں ہوتی ہیں طیبہ چیمہ ان کا نام ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام کے نام پہ یہاں کیا کیا ہے. آپ کو پتا ہے ایک زمانے میں جو رائل فیملیز ہوتی تھیں یہاں ہندوستان کی مسلمانوں کی، وہ پاپولر لوگوں کو سے جان چھڑانے کے لیے زبردستی حج پہ بھیج دیتے تھے کہ وہاں سے پھر واپسی نہیں ہونی. ایک سکول آف تھاٹ ہے کہ بیرم خان کو، عبد الرحیم خان خانہ کے والد کو، بیرم خان کو حج پہ بھیج کے اس کو رستے میں مروایا اکبر نے. تو اب ہر چیز بدل گئی ہے. کل تک کہتے تھے تصویر حرام ہے، اب تصویر کے بغیر پاسپورٹ نہیں، تصویر کے بغیر شناختی کارڈ نہیں، اب نہیں کو بولتا. بڑے بڑے معزز بڑے بڑے اچھے لوگ خواتین کے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ اچھا میک اپ بھی کراندے ہوں گے ڈیفینیٹلی. سعودی عرب کے ہیریٹیج اتھارٹی کے مشیر نے کہا ہے کہ جبل نور، غار ثور اور غار ہرا کو زائرین کے لیے جلد کھول دیا جائے گا.
जबल नूर, गारे सौर और गारे हिरा। देखो मैं इस मामले में बड़ा खुशबख्त, हर मामले में रहा, मैं इस मामले में मेरे पे रब का बड़ा करम है। मैंने इन जगहों पे बड़ी दफा हाजिरियां दी। मेरी 81 में पहली किताब थी, खतूत का मजमूआ था, उसमें मैंने एक जुमला लिखा था कि ये ऐसे मकामात हैं जहां जाने के बाद इंसान एक बार फिर जन्म लेता है। जितनी बार जाओगे उतनी बार एक नया जन्म होगा आपका। ये वो लोग हैं। अच्छा, ये वो जगह हैं, ठीक, जहां जब को बंदा जाता है तो उसका सही मानों में जिसे कहते हैं ना, एक पाकीज़गी का प्रोसेस है, एक वो अगर वो जानता हो। मैंने उसमें ये भी लिखा था कि मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई पता नहीं कांटा भी मिले तो उहद के मैदान में तो खाओ, कोई इस तरह की मैंने कहीं बात पढ़ी थी। तो मैंने खत में लिखा हुआ है, 81 में ये किताब छपी थी, अब तो उसके पता नहीं कितने एडिशन छप चुके हैं। मैंने उसमें लिखा था कि मुझे कांटा नहीं मिला, मैंने छोटे कंकर खाए, और मैं कोई जाहिल आदमी नहीं हूं, मैं जानता हूं पत्थर खाओगे तो पत्थरी शायद पैदा हो जाए। याद कराना अगली मीटिंग में हम लोग, मैं आपको किताब दूंगा। मेरी एक नात है, उसका पहला शेर है, तेरे होते जन्म लिया होता, कोई मुझसा न दूसरा होता। तवील नात है, उसका आखिरी शेर ये है, मुझको खालिक बनाता गार हसन, इंसान नहीं, आदमी नहीं, मुझको खालिक बनाता गार हसन, और मेरा नाम भी हिरा होता। ये तो हुजूर की बड़ी पसंदीदा जगह थी। बहरहाल जाहिर है सऊदी अरेबिया, उनमें जज्बा भी है, खास तौर पे MBS का तो मैं एडमायर हूँ। बहुत जबरदस्त काम कर रहा है वो बंदा, वो आंखें बंद करके उनके ही पीछे चल पड़ो। चौधरी निसार ने कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ बतौर वजीर आला ज्यादा मौजूद थे। क्या उन्होंने बराए बात की है या इस बात में कोई वजन भी है? ये मैं नहीं जानता कि उनका मोटिव या उनकी नीयत क्या थी। मैं तो नहीं, कोई अगर आपके जानने वालों में से कोई बात करे तो आप चूंकि उस बंदे को जाती तौर पे जानते होते हो तो शायद थोड़ा गेस वर्क, तो मैं तो उस बंदे को नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि बात बराए बात की है। लेकिन अगर इसको आप साइंटिफिकली देखो तो ये दुरुस्त है। हर आदमी का सैचुरेशन पॉइंट होता है, उसकी एक कैपेसिटी होती है। अब अमीर तैमूर, अर्थ शेकर, फलाना टमकाना सारा, अब उसे कहते चांद फतह करो, नहीं था मुमकिन ना। हर आदमी की तो एक खास लेवल तक एक आदमी बहुत आला, कोई आदमी ABC, मैं शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, बहुत आला परफॉर्म करेगा, उससे अगले मरहले में जाके उसकी परफॉर्मेंस का वो लेवल नहीं रहेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रफी साहब मसलन, दोनों बहुत अजीम है। मोहम्मद रफी साहब क्या बात है, तो इस तरह मेहदी हसन है, गुलाम अली हैं हमारे, लेकिन रफी साहब का जो रेंज था वो जाहिर है नाम मेहदी हसन साहब का था, सिंगर सारे ही बहुत बड़े। सो ये बात ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। शाबाश करे परवाज, अच्छा भी भाई वजीर आजम हो, लगातार आप हुक्मरान हो, पंजाब जैसा सूबा हो, 2/3 अक्सरियत हो, ये वो, तो शाहबाज परवाज कर सकता है। अब उसी शाहबाज को बताओ कि तुमने अब मरीख तक परवाज करनी है, ना रास्ते में खाना, ना दाना, ना को चोगा, ना को पानी, क्या करेगा शाहबाज? तो बात एकेडमिकली चौधरी निसार ने ठीक की है, बाकी उनकी नीयत क्या है मैं नहीं जानता। एहसन इकबाल ने भी बड़ी पते की बात बताई है कि जखीरा शुदा डॉलर बाहर आ जाए तो IMF की जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा, ये बाहर वाले डॉलर कौन लाएगा? को बाहर वाला लाएगा कि अंदर वाले लाएंगे? अच्छा, जो आजकल अंदर वाले हैं उनके पास तो डॉलर मुक्त ही नहीं है। ये मैंने तो पहले भी कहा है, 10% दे दें सारे, क़यामत आ जाए। आप IMF से पूछो कि हाँ पुत्र कितने के डॉलर चाहिए। हाँ, मरियम अगर कोई आ रही है, चार्टर्ड फ्लाइट है, मुझे नहीं पता, और उसमें वो डॉलर से भरा हुआ है कि अब्बा जी की तरफ से मैं गिफ्ट लेके आई हूं, फिर तो सुभान अल्लाह, हसन इकबाल साहब के हम मुरीदों में शामिल हो जाएंगे।